اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس کی کیا اہمیت اور اس کا کیا ثواب ہے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ گویا ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو سمجھیے کہ اس نے ایک بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العالمین اللہ کے یاد کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہا کہ اللہ کا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دیا ہے۔ اب اگر آدمی کو یہ چاہیے کہ اسے سکون ملے، نصیحت اس کو سکون کیسا ملے گا؟ اللہ رب العالمین کی یاد سے ہی اسے سکون اور تسلی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے یاد کے بغیر آدمی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اور سکون کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ذہنی پریشانی، ذہنی الجھن، دماغی الجھن، اور سکون کے لیے مختلف کام لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدمی ٹی وی پر بیٹھا ہے، پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان۔ کوئی آدمی دوسرے چیزوں کے ذریعے یعنی دوسری مصروفیات میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو یہاں پہ گانا بجانا، شراب، ناچنا، یہ کودنا، یہ بیکار قسم کی محفلوں میں بیٹھنا، یہ سب اس سے آدمی یہی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ سکون آپ کو کہاں ملے گا؟ کہاں آپ کو سکون ملے گا؟ اللہ کی یاد میں آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دو طریقے سے، ایک تو عام ہے جیسے آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تلاوت، یہ تمام چیزیں گویا اللہ کے ذکر میں آتی ہیں کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ تمام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کا دوسرا اور ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اور یہاں پہ بتایا وہ ذکر، وہ دعائیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے کرنا۔ آج کل نئے نئے طریقے لوگوں نے اختیار کیا ہے ذکر کے لیے، مختلف باتیں، مختلف قسم کی چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسی بے معنی چیزیں لوگ پڑھتے ہیں جس کا کوئی معنی بھی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ ایسی محفلیں غلط ہیں، ایسی محفلوں میں بھی نہیں جانا۔ ایسا جہاں ذکر ہو رہا ہے، سماع ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں، بیکار قسم کی چیزوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ ہے، اللہ کو کیا کریں گے؟ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے یا اور کوئی بھی پڑھیے، تو لوگ کیا کرتے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا، کیا ہو رہا؟ اللہ 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 کرتے، بعد میں کیا کرتے؟ ہا ہا ہو ہا ہا ہو ہا ہا ہو، معنی بھی نہیں، مطلب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے ذکر ایک تو عام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں گویا عبادت، انسان کی پوری زندگی اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ صبح میں اٹھتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہی آدمی کیا کر رہا؟ دعا پڑھ رہا، اٹھنے کے بعد کی دعا کرا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تیرا شکر ہے اللہ یعنی مرنے کے بعد تو زندگی عطا کیا۔ اب اس کے بعد آدمی ضرورت کے لیے جاتا، پیشاب کو جاتا، پیخانے کو جاتا، کہیں بھی جاتا، وضو کرتا تو وہاں بھی گویا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرتا۔ وضو کے بعد وضو کی دعا آدمی پڑھ رہا۔ اب وضو کر کے جب آدمی گھر سے نکل رہا تو دعا کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، مجھے سکون دے، مجھے روشنی دے، مجھے نور دے۔
آدمی دعا کر رہا، مسجد کے دروازے پر آدمی آتا ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیری رحمتوں کے دروازے مجھے کھول دے۔ جب مسجد میں آتا ہے آدمی نماز اب پڑھ رہا، نماز گویا اللہ اکبر سے لے کر السلام تک یہ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے صبح سے اٹھنے تک آدمی نماز کو آیا، نماز کے بعد اب جا رہا، فَإِذَا خُذِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بتایا کہ اللہ کی یاد عبادت کرنے کے بعد جو زمین میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کے رزق کو اللہ جو دیا ہے اسے تم تلاش کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو یاد کرو۔ یاد کرنا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے تو صبح سے لے کر آدمی سونے تک آپ کھانے بیٹھے بسم اللہ بول کر آپ کھانا شروع کریں، کھانے کے بعد کی آپ دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے پیٹ بھر کے کھلایا۔ تو کوئی آپ انسان کی صبح سے لے کر شام تک پوری کی پوری زندگی اللہ کا ذکر بنتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے، یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ ذہن میں آنے والی غلط چیزیں دور ہو جاتی، شیطان کے فتنے سے آدمی دور ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا۔ ہم آہستہ مثال طور پہ سبحان اللہ دل میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی آہستہ ہمارا ذکر کرتا۔ ہم زور سے پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی زور سے پڑھتا۔ ہم جماعت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جماعت میں، یہاں سے بہتر جماعت میں اللہ تعالیٰ یاد کرتا، اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی قریب ہوتی ہیں کہ فرشتے اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ کو یاد کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اگر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو شیطان کا قبضہ ہو جاتا۔ جب شیطان کا قبضہ آدمی پر ہوتا ہے تو آدمی بہت سی غلط چیزوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا، اور ذکر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی وجہ سے آج جو طریقے لوگ اللہ کو یاد کرنے کے بہت پریشان ہے، بھائی میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اس میں سے آدمی غلط کاموں میں جا رہا۔ نہیں، غلطی سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، غلطی کرنے سے آپ کے دماغ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، غلطی سے، غلط راستے سے ڈپریشن، بی پی، یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر میں بتایا، ذکر بول تو پوری زندگی، پوری چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اسی سے آپ کو سکون مل رہا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے گا، شیطان کے فتنے سے اگر آدمی بچنا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے بچ سکتا، ورنہ اور کوئی طریقہ اس کا نہیں۔ اور ذکر کے بارے میں بتایا، اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی دشمن ہمیں بھگا رہا تو آدمی کیا کرتا، دشمن سے بھگنے کے لیے بھاگتے رہتا، بھاگنا، اور جا کے کسی پناہ کی جگہ آدمی چھپ گیا، بچ گیا، تو کیا ہوتا، آدمی وہ جو آدمی اسے بھگا رہا ہے اس کے فتنے سے بچ گیا، اس کے ڈر سے آدمی یہاں پر بچ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہوتا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، میں ابھی بتایا اللہ رب العالمین بھی ہمارا ذکر کرتا، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کرتے رہتا، ہمیں جیسے اللہ کو یاد کریں گے اللہ بھی ویسا ہی یاد کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک بالش آگے بڑھتا، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا۔ کوئی آدمی ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا، اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھتا۔ اگر کوئی آدمی چل کر اللہ کی طرف جا رہا ہے، مثال کے طور پہ قرآن کے درس کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، مسجد کے لیے، نماز کے لیے آدمی جا رہا، تو گویا یہاں پہ کیا ہو رہا، آدمی چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آگے آتا ہے۔ یعنی بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا لوگوں، میں سب سے پیارا عمل آپ کو نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے اللہ کے رسول، کیا ہے وہ سب سے پیارا عمل؟ آپ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور پیارا عمل اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو تمہارے پاس
جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تم تو کر رہے ہیں، درجات کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، سونا چاندی سے یہ بہتر ہے، دشمن کے حملے سے یہ چیز بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے جو اتنی چیزوں سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ دیکھیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جو مال اور دولت وغیرہ یہ ساری چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ ہماری زبان کو اللہ کو یاد کرنے والا بنایا۔ ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، شکر کرنے والا دل ہے، جو بھی دیا الحمدللہ، جو بھی ملا الحمدللہ، جیسا ہے الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ، شکر کی زبان۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ذرا دیکھیے، آدمی زبان پہ اللہ کو یاد کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، یہ بہترین زبان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل شکر کرنے والا ہے، جو ہے جس حالت میں ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیک اور بیوی اس کو عطا فرمایا، جو نیکی کے کاموں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو نیکی کی طرف اسے بلاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو زبان اللہ کو یاد کرنے والی زبان ملی، شکر کرنے والا دل ملا، نیک بیوی اللہ تعالیٰ اس کو اگر دیا تو سمجھ جاؤ دنیا کی ساری چیزیں اس پر مل گئیں، ساری نعمتیں گویا اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمایا۔ تو اب یہاں پہ جو آدمی اللہ کا یا ذکر کرتا ہے، جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ایک زندہ اللہ کو یاد کرنے والا گویا زندہ ہے، اللہ کو یاد نہیں کرنے والا گویا مردہ ہے۔ اچھا، یہ ایسا آدمی ایسا وقت ایسا وقت آدمی گزار دیا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اس سے برا، اس سے زیادہ افسوس کا اور کوئی مقام نہیں ہوگا۔ قیامت میں آدمی جب جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے کتنے موقع ملے اللہ تیرے کو یاد کرنے، تیرا ذکر کرنے کے موقع ملے، لیکن میں بیکار کر ڈالا، میں بیکار کرا۔ آدمی وہاں جا کر وہاں پہ افسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پہ جا کے افسوس کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اب یہاں پہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے میں ابھی بتایا اللہ بھی یاد کرتا ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بہتر لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب موقع مل رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کو یاد کرنا وہ تو ایک جگہ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں بولا نا پوری زندگی ہماری اللہ کا ذکر ہے، ساری چیزیں چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا، اس قسم کی چیزیں آپ پڑھتے رہیں گے، ایک تو سکون ہوتا، پریشانی جاتی، یہ جو پریشانیاں ہیں وہ سب پریشانیاں آدمی کی ختم ہوتی، اور بیکار غیر ضروری اننیسیسری چیزوں کے اندر لوگ اپنا وقت برباد کر دیتے، خالی بیکار پریشانیاں، بیکار پریشانی، کیا کہ بھائی ایسا ہو رہا کرتے بھائی، کیا کہ بھائی ایسا ہو رہا کرتے بھائی، کیا کہ بیماریاں آ رہی کرتے بھائی، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کو یاد کیجئے، آپ پڑھیے سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آئیں گی بھی تو انشاءاللہ اس کو کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہم قریب ہوں گے اللہ رب العالمین بھی ہم سے قریب ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام وہ اللہ کا ذکر ہے۔ میں ابھی بتایا ذکر میں تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دے، سب کام گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ہیں۔ اب جیسا موقع مل رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیجیے، قرآن پڑھیے، 5 منٹ پڑھیے، بیکار بیٹھ کے باتیں کرنے کے بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھیے۔ اور اللہ کی یاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیا تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتایا، دیکھیے زبان ہماری بجائے غیبت، برائیاں، گالیاں، غلط باتیں، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ خاموش بھی بیٹھے ہیں، پڑھیے، دل میں پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ پڑھیے۔ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھتے رہیے۔ اب آپ پڑھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں،
سو رہا تو بھی آدمی دعا پڑھ کے سو رہا ہے، اللہ تیرے نام پہ میں سو رہا ہوں۔ اگر نیند نہیں آئی آدمی پریشان ہو جاتا، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، چھوڑو، آتی اس کے وقت آئیں گے، پڑھتے رہیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، ایسے چیزیں پڑھتے رہیں گے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، آج انسان جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں لگا ہوا ہے، وہ پریشانیوں کا علاج صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہوگا، اور ہماری ساری الجھنیں اللہ کو یاد کرنے سے دور ہوں گی۔ اب جیسا آپ کو موقع مل رہا ہے یاد کیجئے، یہ یاد کرنے کے لیے غلط طریقے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، دوبارہ بول رہا ہوں، یہ غلط طریقے لوگ اختیار کریں۔ کیا بھئی آج ذکر کی مسجد ہے بھئی آپ آ جائیے، کیا بھئی آج سما چل رہا ہے آئیے، وہاں سب کیا ہوتا، ناچنا اور کودنا، اب اور آپ باجا لے کے باج بجا رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کہاں سے کیسے یاد کریں گے بھائی، باجا یہ غلط چیزیں، اس سے کہاں سے تمہیں یاد ہوگا۔ اور بعض لوگ بولا نا ذکر کے لیے پڑھتے، پہلے کیا کرتے، پورا پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، اب انہوں کیا ہوتے، انہوں جوش میں آتے، جوش میں آئے تو ہا ہا ہو ہو ہا ہا ہو ہو ہو، کیا بولتا، ذکر ہو رہا ہے، کھیل بن گیا نا، یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہو رہا، اور اس کے بعد وہ کیا ہو رہا، اب جوش میں آ گئے تو انہوں ناچتے رہتے، کیا بولے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے، غلط بات ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے یہ شیطانی چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ سب شیطان کا نام، اللہ کا نام لے کر شیطانی کام لوگ کرتے ہیں۔ مہربانی سے یہ سب چیزوں سے بچیے۔ اگر زندگی میں آتی الجھنیں پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بی پی ختم ہو جائے، ہمارا ٹی وی ختم ہو جائے، ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے، ہماری الجھنیں، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کو یاد کریے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کو یاد کرنے والے بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ ہمارے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اللہ کو یاد کرنے، ذکر کرنے میں اللہ رب العالمین بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے، بی پی اور ڈپریشن، تناؤ، ذہنی الجھنیں، یہ سب پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ ہماری زندگی میں اللہ اپنی رحمتوں کو عام فرمائے، ہر قسم کی اچانک آنے والے پریشانیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔